السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. अल्लाह की किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन
کی ذات پاک کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ سے قبل ایک دو خطبات کے اندر ایک اہم موضوع ہم نے شروع کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، یہ بددعائیہ کلمہ ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو انسان کو واقعتاً ہی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اس کو ملعون بنا دیتے ہیں، انسان لعنتی بن جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، یا ان میں سے کسی ایک کی لعنت، وہ ان کا مستحق بن جاتا ہے۔ کچھ اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، جن میں آخری بات وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ واضح دلائل چھپانا، حق بات کو ٹھکرا لینا، علمی بات کو چھپا لینا، قرآن و حدیث کی موجودگی میں قرآن حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی بات کرنا، یہ انسان کو لعنتی بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد کفر جو ہے نا، کفر یہ بھی انسان کو ملعون بنا دیتا ہے۔ اسلام سے روح گردانی، اسلام سے منہ پھیر لینا، یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان کے لیے سب سے بڑی خوش بختی اور سب سے بڑی خوش قسمتی وہ یہ ہے کہ وہ اسلام پر قائم ہو۔ کسی انسان کا مسلمان ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو اسلام کی نعمت سے معلوم رکھا ہے، کتنے ایسے دنیا کے اندر لوگ ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہے جو مسلمان نہیں ہے، اسلام کے راستے پہ نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کیا، غیر مسلم ہے، کافر ہے، یہودی، عیسائی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، اس کے علاوہ بے شمار مذاہب ہیں دنیا کے اندر جو اسلام کے مد مقابل ہے۔ یہ اسلام جنت کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا سب سے اولین سبب ہے۔ حساب و کتاب مسلمان بندے کا ہونا ہے، کافر کا کون سا حساب و کتاب ہے؟ مکلف جو ہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم مکلف نہیں ہے۔ ہماری شریعت کا مخاطب مسلمان ہے، شریعت کے جو احکام ہیں نا یہ مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اسلام قبول ہی نہیں کیا، اس سے نماز کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کر سکتے، حج کا نہیں کر سکتے، روزے کا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا، دائرہ اسلام کے اندر آئے گا،
کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر اس کے اوپر نماز کا فریضہ لاگو ہوگا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، جہاد ہے، دیگر کئی ایک اسلام کے احکام ہیں اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ کلمہ پڑھ لینا، اسلام کے دائرے میں آ جانا، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش بختی ہے کہ ایک بندہ اللہ کی زمین میں اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ کفر پہ رہنا یا حالت کفر پر موت کا آ جانا، یہ بھی لعنت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ حالت کفر میں فوت ہو گئے، شروع سے ہی کافر ہیں یا مسلمان ہوئے بعد کے اندر مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، دوبارہ کافر بن گئے، جو لوگ حالت کفر میں مر گئے، ماتوا وهم کفار، کافر کے جب وہ مرے، فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جو حالت کفر میں فوت ہوئے، فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے، ایسے لوگوں پر جو اسلام سے پھر گئے، جو حالت کفر میں مر گئے، جنہوں نے اپنی زندگی کفر پر گزاری، جو مرے رب کے دربار میں پیش ہوئے تو کفر کی حالت میں، کفر کی حالت میں ان کو موت آئی، یہ لوگ بھی ملعون ہیں، لعنتی ہیں، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور یہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہیں گے، اللہ کے غضب و غضب کا شکار رہیں گے، یہ ہمیشہ اللہ کی لعنت کے مستحق رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، سخت ترین عذاب ان کو ملے گا، ولا هم ینظرون، نہ ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اسلام جیسی دولت دی ہے، اللہ نے یہ عقل دی ہے، یہ سمجھ دی ہے، یہ قلب سلیم عطا کیا ہے، اسلام کی طرف رہنمائی کی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ یہ چھوٹا انعام نہیں اللہ کا کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اللہ کسی کافر گھرانے میں پیدا کر دیتا نہ جانے آج ہم کس حالت میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اسلام پسندوں کے گھروں میں ہمیں پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اللہ نے انہیں پیدائش مسلمان بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام پر پابند رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیر دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر، اسلام پر قائم اور دائم رکھنا، اپنی اطاعت اور فرما برداری کو رکھنا۔ نبی ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بہت کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ ان کو جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے، جس طرف چاہتا پھیر دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ میں اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو اسلام کی طرف ہی پھیر، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے
میرے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھ، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میرا خاتمہ اسلام پر ہو، کلمہ طیبہ پر ہو۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام سے بڑھ کر اس دنیا کائنات کے اندر اور کوئی نعمت اور دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام، مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، اللہ ہمیں اسلام پر ہی موت دے، اللہ ہمیں ایمان پر ہی موت دے، اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ یہ کثرت سے دعا کیا کرے۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے، ہدایت پر کاربند قائم دائم رہنا یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے۔ ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا۔ کیا ہم گمراہی کے راستے پر ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مان لیا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، دیگر ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، کوتاہیاں اپنی جگہ ساتھ ساتھ دے رہی ہیں، اسلام کے راستے پہ چل رہے ہیں، مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھ۔ آگے پھر یہ بھی ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں، اسلام کے راستے پر قائم دائم رکھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام، مسلمان ہونا، مومن ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جو بندہ اسلام پر نہیں ہے، ایمان پر نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، وہ اللہ کے غضب و غضب کا شکار ہو چکا ہے، وہ اللہ کے غصے کا شکار ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والا اور لعنتی بنا دینے والا ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان، ایک مسلمان لوگوں کو برائی سے منع کرنا چھوڑ دے۔ برا کام دیکھتا ہے، منع نہیں کرتا، غلط دیکھتا ہے، چپ کر جاتا ہے، غلط دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے، منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے۔ لوگ برے کام کر رہے ہیں، منہیات کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا، برائی سے منع نہیں کرتا، غلط کام کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے، ایسا بندہ ملعون بن جاتا ہے، لعنتی بن جاتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ فرمایا اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کر دی ہے جو کیا کرتے ہیں، لا یتناہون عن منکر، برا کام دیکھتے ہیں روکتے نہیں ہیں، بلکہ ساتھ مل کر برے کام کرتے ہیں۔ برائی کو دیکھ کر اس سے روکنا ٹوکنا منع کرنا یہ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور یہ صرف علماء پر فرض نہیں ہے، مولویوں پر لازم نہیں ہے، پڑھے لکھے طبقے پر لازم نہیں، پوری امت کا فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے تمہارا تعارف ہی یہاں سے کروایا ہے، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی، تمہارا کام کیا ہے، تأمرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
تب جا کر تم خیر الامت بنو گے، وگرنہ تم خیر الامت نہیں ہو۔ ہمارا تعارف جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کروایا ہے نا، وہ یہی ہے کہ تم برائی سے منع کرو گے، نیکی کا حکم دو گے۔ اور یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ چند خاص لوگوں کی ذمہ داری نہیں، یہ پوری امت پر فرض ہے۔ میں دیکھتا ہوں کوئی برا کام، مجھے پتا ہے یہ برا کام ہے، میرے اوپر اس کو روکنا لازم ہے، اس کو غلط کہنا ضروری ہے، فرض ہے میرے اوپر۔ میں اس کو غلط کہوں، روکوں، ٹوکوں، منع کروں، اگلا بندہ نہیں رکتا، اس کی مرضی ہے۔ اپنا فرض ادا کرنا ضروری ہے، وگرنہ پھر جب کوئی قوم برائی کے کاموں کو دیکھ کر منع کرنا چھوڑ دے، بھلے وہ خود اچھے کام کرے، خود نماز پڑھتا ہے کسی کو نہیں کہتا، خود اچھے کام کرتا ہے کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے کئی لوگوں کو ہوتا نا، اب اپنا مسلک چھوڑو نا، کسی کو چھیڑو نا، یا جو جہاں لگا ہے لگا رہے۔ اور بھائی اگر یہی بات تھی تو اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ جو جہاں لگا تھا لگا رہے تھے۔ اللہ نے انبیاء کا اتنا بڑا سلسلہ جاری کیا، صحابہ کرام نے اپنے وطن چھوڑ دیے، باوجود اس کے کہ مکہ مدینہ کتنی بہترین جگہ ہے، صحابہ کرام نے چھوڑ دی۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کی خاطر، تبلیغ کی خاطر، امت کو برائیوں سے بچانے کی خاطر ہجرتیں کی، چھوڑ دی، اپنے علاقے نکل پڑے۔ کیا ضرورت تھی؟ جو جہاں لگا لگا رہے، بس اپنا ایمان ٹھیک رکھو، خود ٹھیک رہو، کسی کو نہ چھیڑو، کسی کو کچھ نہ کہو، دور نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے کسی کو بات کرنے کا۔ اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں نا، ہم کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، یہ کسی نے غلط رہنمائی کرتی ہے ہماری، یہ کسی نے، یہ شیطان نے ہمارے دل میں غلط بات ڈال دی ہے کہ جو برا کرتا ہے وہ کرنے دو، روکو نہیں۔ یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جب ایک انسان برائی کو دیکھ کر برا نہ کہے، منع نہ کرے، اپنا فریضہ ادا کرنا چھوڑ دے، پھر اجتماعی عذاب آتے ہیں، اللہ کے اجتماعی عذاب، پھر اس میں نیک اور بد سب لڑے جاتے ہیں۔ برائیاں کرنے والے تو اپنے جرم بھگت رہے ہیں، نیک لوگ یہ برائی دیکھنے منع نہیں کرتے، ان کو بھی ساتھ پکڑو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برا کام دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں فبلسانہ، اپنی زبان سے بات کرے، زبان سے کہہ دے کہ بھائی یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، ان سے بچو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، پھر کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا ادنا سا درجہ ہے، کمزور درجہ ہے۔ برا کام دیکھنا اور اس سے منع نہ کرنا یہ انسان کو ملعون بنا دیتا ہے۔ آج اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا تمام لوگ شروع کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں۔ جب ہر بندہ یہ سمجھے گا نا کہ میرے اوپر ضروری ہے کہ میں نے برے کام سے منع کرنا اور اچھائی کا حکم دینا ہے، جو مجھے پتا نا کہ یہ اچھا ہے اس کا میں نے حکم دینا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرنی ہے اور برے کام سے منع کرنا ہے۔ جب ہر بندے کے دل میں یہ تڑپ ہوگی اور ہر بندہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ فریضہ انجام دے گا، یہ کام کرے گا، تو کیا خیال ہے جس کام سے وہ روک رہا ہے وہ خود کرے گا؟ اس کا دل ملامت کرے گا، اس کا نفس ملامت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس نیکی کی وجہ سے اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اگر میں ایک کام سے روکتا ہوں لوگوں کو، جب میں خود کرنے لگوں گا مجھے شرم آئے گی، میرا نفس ملامت کرے گا، کم از کم میرے دل میں یہ ڈر آ جائے گا کہ یار اسی کام سے تو میں نے لوگوں کو روکا ہے، اب میں خود کروں گا لوگ کیا کہیں گے۔ یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں انسان کو برائی سے منع کرنے کی، خود انسان برائی سے بچ جاتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔
تو جب یہ جذبہ پوری امت کے اندر پیدا ہو جائے گا، ہر ایک مسلمان کے اندر آ جائے گا، ہر مسلمان یہ سمجھے گا کہ لوگوں کو برائی سے بچانا ہے، نیکی کی طرف لے کے آنا ہے، جہنم کے راستے سے روکنا ہے، جنت کے راستے کی طرف چلانا ہے، لے کر جانا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس برکت سے اس بندے کے گناہوں سے بچا لے گا، گمراہی کے راستے سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا سامان پیدا کر دے گا۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، من حیث الامت، پوری امت کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، اللہ نے لگا دی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ منافق برائی کو دیکھ کر برے کام کی طرف لوگوں کو لے کے جانا، اچھے کاموں سے روکنا، یہ منافقانہ رویہ ہے، یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر منافقوں کے بارے میں فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافقوں کی پہچان کیا ہے؟ ایک طرف اللہ نے مسلمانوں کی پہچان کروائی ہے، ایمان والوں کی پہچان کروائی ہے، اپنے نبی کے امتیوں کی، خالص مومن مسلمانوں کی پہچان کروائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تأمرون الناس بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اور دوسری طرف منافقوں کی پہچان کروائی، فرمایا منافقوں کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اچھائی سے منع کرتے ہیں۔ منافق لوگوں کا کام ہوتا ہے کسی کو اچھا کرتا دیکھے اس کو روکتے ہیں، راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، برائی کے اسباب پیدا کرتے ہیں، گناہ کے اسباب مہیا کرتے ہیں، گناہ کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کا کام ہے، اور منافقوں کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ نبی علیہ السلام، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ منافقوں کا انجام جہنم کے نچلے گڑھے میں ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان اگر برائی کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے نا، برائی کو دیکھ کر سمجھے ایمان کی رمق باقی ہے۔ اگر برائی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، منع کرتا ہے، روکتا ٹوکتا موہ پڑتا ہے، سمجھے ایمان باقی ہے۔ اگر برائی کو دیکھ کر اس کے دل پر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا، سمجھے نفاق کی بیماری در آئی ہے، ہمارے دل میں نفاق آ چکا ہے، ایمان نکل چکا ہے، ایمان کی رمق نہیں رہی، ایمان کی وہ مٹھاس باقی نہیں رہی، ایمان سے محروم ہو چکا۔ آج ہماری صورتحال یہی ہے نا کہ ہم پہلے تھوڑا اور سلسلہ ہوتا تھا، اب برا کام دیکھ کر اس سے نفرت بھی نہیں ہوتی، برائی دیکھ کر ہم اس سے متنفر بھی نہیں ہوتے۔ برائی کو کئی لوگ برائی سمجھتے نہیں ہیں، کئی لوگ ایسے بدبخت ہیں جو برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتے ہیں، گناہ کو اچھا کر کے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان برے کاموں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر آپ کے لیے سامنے پیش کرتا ہے، مزین بنا دیتا ہے۔ یہ شیطان لوگوں کا کام ہے، شیطنت ہے ان لوگوں کے دلوں میں، وہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو رہتے ہیں جو برائی کو دیکھ کر اس کو برا محسوس نہیں کرتے، اس سے نفرت نہیں کرتے، اس سے روکتے نہیں ٹوکتے نہیں، یہ سمجھے کہ ان کے دل سے ایمان کی نمک ختم ہو چکی ہے۔ اور جو بندہ برائی کو دیکھ کر روکے نہ، اچھائی کا حکم نہ دے، وہ بندہ ملعون بن جاتا ہے، لعنتی بن جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں خیر امت میں شامل فرمائے، جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے اللہ ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ صرف کام مولویوں کا نہیں ہے، علماء کا نہیں، آپ سب کا کام ہے، آپ سب مسلمان ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس،
اللہ نے ہمیں مسلمان بنا، یہ بہت بڑا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ مسلمان رکھے، اللہ ہمیں موت تلک ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ اگر ہم اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ایک مجموعی اعتبار سے پوری امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں برا کام دیکھے اس سے فوری روکیں۔ اگر آپ کا بس چلتا ہے، طاقت ہے، آپ کے پاس سلطہ ہے، ہاتھ سے روکیں۔ ایک والد ہے، گھر کا سربراہ ہے، گھر میں برا کام دیکھتا ہے، وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کے پاس گھر کی سلطنت ہے، سلطہ ہے، اختیار ہے، اس کے پاس روک سکتا ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم زبان کا لوتھڑا ضرور ہلائے، یہ زبان کے ٹکڑے سے ضرور بولے، منع کرے، برائی کو برائی بتائے کہ یہ برا کام ہے، غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا ہے، اچھا کام کرنا ہے۔ جہاں جہاں پر آپ کا بس چلتا ہے، جتنا چلتا ہے، اپنے بس کے مطابق، اپنی بساط اور طاقت کے مطابق لوگوں کو برائی سے منع کرنا، اچھائی کی طرف لے کے آنا، یہ میرے اوپر بھی فرض ہے اور آپ سب کے اوپر فرض ہے۔ اور اس سے آگے ایک ایمان کا کمزور درجہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے یا نہیں روکتے، کم از کم برائی سے نفرتیں کریں، برائی کو سمجھیں، بری جگہ پر نہ جائیں، بری محفل میں نہ بیٹھے، برے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیں، نفرت کریں، ان کو محسوس کروائیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، میں بغض رکھتا ہوں اس کام سے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، عقیدۃ الولاء والبراء یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نیکی کی بنیاد پر تعلق رکھیں، برائی کی بنیاد پر تعلق ختم کریں، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، شاخ ہے، درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر ایمان والا بنا دے، اللہ ایمان کی وہ حلاوت اور مٹھاس اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے، اللہ ہمیں ایسا ایمان دے جو ایمان ہمیں برائی سے بچا سکے، جو ایمان ہمیں برائی بتا سکے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے ایمان پر ہی قائم اور دائم رکھے، ایسے ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔